گلگت بلتستان پاکستان کا یہ علاقہ زمین کا تھرڈ پول یعنی زمین کا تیسرا قطب کہلاتا ہے۔ وجہ ہے شمالی اور جنوبی قطبین سے باہر یہاں موجود گلیشیئر کی سب سے بڑی تعداد۔ ان گلیشیئر سے جنم لینے والے پانی کے چشمے، ندی نالے اور دریا کروڑوں لوگوں کی زندگی کی ضمانت ہیں، مگر گرم ہوتا کرہ ہوائی ان خدشات میں اضافہ کر رہا ہے کہ آنے والی نسلیں شاید ہی یہ منظر دیکھ پائیں۔ ماحولیاتی اعتبار سے یہ گلیشیئر پوری دنیا کے لیے اہم ہیں اور ان کا تیز رفتار پگھلاؤ کئی خطرات کا سبب بنا ہوا ہے۔ بلتستان یونیورسٹی اسکردو کے پروفیسر اکیڈمکس ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر صدیوں پر محیط مقامی دانش اور جدید علوم کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ لڑنے والوں کی اگلی صف میں شامل ہیں۔ ان کا ایک طاقتور ہتھیار گلیشیئر کرافٹنگ ہے۔ مقامی افراد اسے گلیشیئر کی شادی کہتے ہیں، جو ایک نیا گلیشیئر وجود میں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ گلیشیئر گرافٹنگ انفیکٹ گلیشیئر فارمنگ بھی کہتے ہیں، اس کو گلیشیئر گروئنگ بھی کہتے ہیں، گلیشیئر سیڈنگ بھی کہتے ہیں۔ اور دا ورڈ گرافٹنگ مینس جب ہم ایک آئس بلک کو لے جا کے کسی پرمافراست لیول پہ رکھ لیتے ہیں، ایک کریٹیکل آئس ماس کو، تو وہ اس کے ساتھ فیوز ہو کے ایک بگر آئس ماس بن جاتا ہے، اور وہ آئس ماس پھر تھرو ایکومولیشن جو ہے نا گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے جو سائٹ سلیکشن ہے وہ سب سے اہم ہے کہ سوٹیبل سائٹ سلیکشن اگر ہو جائے تو اس کی سکسیس چانسز موجود ہیں، اور یہ بلتستان کی ایک انڈیجینس ٹیکنالوجی رہی ہے سینچریز اولڈ، اور دیر آر مینی گلیشیئرس ناؤن ایز ہیومن گرافٹڈ گلیشیئرس۔ 4000 میٹر سے زائد بلندی پر ایک ایسی جگہ کا انتخاب اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے جہاں سورج کی روشنی براہ راست نہ پڑتی ہو۔ پھر مقامی افراد دو مختلف طرح کے گلیشیئر سے برف اپنی کندھوں پر لاد کر اس مقام تک پہنچاتے ہیں۔ پل زدہ گلیشیئر کی برف کو نر اور شفاف گلیشیئر کی برف کو مادہ تصور کیا جاتا ہے۔ برف کے ان ٹکڑوں کو ایک گڑھے نما کنواں میں پہلو بہ پہلو رکھ دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی مختلف چشموں سے لایا پانی بھی۔ پھر اس پر کوئلے اور بھوسے کی تہ جما دی جاتی ہے۔ دعائیں اور رسومات اس سارے عمل کا حصہ رہتے ہیں۔ اگر حالات سازگار رہے تو یہ گرافٹنگ 24 سال میں ایک مکمل گلیشیئر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایک سرٹین ہائٹ پہ اس کو ہم گرافٹ کرتے ہیں جو 4000 میٹر سے ابو، اور 4000 میٹر سے ابو آپ دیکھیں تو ونڈ سے ایکومولیشن ہوتی ہے، رین سے ایکومولیشن، دین سنو سے ایکومولیشن، اور جتنی اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو بھی فیکٹرز ہے وہ بیسیکلی اس میں کام کرتے ہیں، اور اس انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے بیسیکلی سائنٹیفک جو اسٹڈی ہے ہم نے ان کر دی ہیں۔ چندہ سے قریب 100 کلومیٹر دور بلتستان کے علاقے کھرمنگ کے قصبے باری کے باسی بھی ماحولیاتی تبدیلی کے سبب پانی کی دستیابی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک مثالی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں کے نوجوان، بچے اور بزرگ ہر سال آئس ٹاور بنانے کا کام جوش و خروش سے انجام دیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں آئس ٹاور بنانے والی اولین ٹیم ہے، اور پھر وہ لمحہ آن پہنچتا ہے جب مزید 2000 فٹ بلندی پر موجود چشمے سے پانی لانے والے پائپ کو چٹانوں پر بچھائے گئے فواروں سے جوڑا جاتا ہے۔ ان فواروں سے نکلنے والا پانی فوار کی شکل میں خشک پتھروں اور چٹانوں پر برسنے لگتا ہے۔ یہ باری کی کمیونٹی کو میں جو بلتستان میں کھرمنگ کے اندر ان کو میں کریڈٹ دے دوں گا کہ انہوں نے سیلف ہیلپ بیسز پہ انہوں نے اپنے ایک آئس ٹوپا لگایا، اینڈ دیٹ واز ویری سکسیزفل۔ انہوں نے 2018 میں سٹارٹ کیا ہے، تو ہمارے پروجیکٹ نے پھر دیکھا کہ یہ بہت امپیکٹفل اور وائبل سولوشن ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے ایڈورس ایفیکٹس ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز کو ڈاکومنٹ بھی کر لیں گے
اور اس چیز کو جو ہے ہم کمیونٹی میں پروجیکشن بھی اس کو کر لیں گے. رنگون کی قوس قزح بھی جیسے ان کارکنوں کی محنت کو سلام کرتی ہے. فوار کی شکل میں پھیلنے والا یہ پانی جب 0 ڈگری سے کم درجہ حرارت پر چٹانوں پر گرتا ہے تو برف کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے. 3 سے 4 مہینوں تک جمع ہونے والی یہ برف جیسے چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اندازہ ہے کہ پاری کے قریب بنایا گیا یہ ٹاور 6 ملین لیٹر سے زیادہ پانی ذخیرہ کرتا ہے، جو پھر سال کے اولین مہینوں میں پینے اور کاشتکاری کے لیے دستیاب ہوتا ہے. گزشتہ چند سالوں کے دوران ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر کی نگرانی میں نصف درجن سے گلیشیئر گرافٹ ہو چکے ہیں. 2018 میں یاسر اور اس کی ٹیم نے جو آئس ٹاور بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج وہ گلگت بلتستان میں 2 درجن کے قریب مقامات تک پھیل چکا ہے. عالمی ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے اور مقامی آبادیوں کو ان کے خطرات سے بچانے کے لیے کوشاں یہ افراد مستقبل کے بارے میں بہت پرامید. جی انشاءاللہ ہمارا جو بیبی گلیشیئر ہے بونگ بونگ کا وہ گرو کرے گا ان 25 ایئر. یہ تیرا یہ میرا نہیں ہے، یہ ہمارا ایشو ہے. آپ اگر اپنے یہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پہ کچھ کر رہے تھے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دوسرے کے گھر پہ نہیں آئے گا. اب میرے تیرے سے میں نکلنا ہے، ہمارے کے لیے سوچنا ہے. ہم نے اپنی زندگیاں گزار لی ہیں، لیکن ہمارے آنے والے بچے جو ہیں، کیونکہ بے شک ہم کہتے ہیں کہ یوتھ ہمارا کل ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ آج ہے. اسکور